اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، لاکھوں وظیفوں کو چھوڑ کر یہی ایک آسان وظیفہ کر لیں، دین اور دنیا سنور جائے گی۔ اس سے پہلے بھی ہم مختلف وظائف پیش کر چکے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ آسان سے آسان عمل اور مجرب سے مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ اس کی بھی آپ پابندی کر سکیں، باقاعدگی سے پڑھ سکیں، اور اس کا فیض 3 سے لے کر 7 دن تک واضح نظر آئے۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھوڑی دیر کر دیتی ہیں تو شیطان لعین انسان کے دل اور دماغ میں مختلف وسوسے ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ بڑے گنہگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہے۔ اور یہ بندہ بھی شیطان کی مان لیتا ہے، اس کو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ جو میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے، آپ ہی کا تو کلام ہے اور آپ ہی نے مجھے پڑھوایا۔ تو یہ بھی آپ کے اور میرے تعلق کا ایک واضح ثبوت ہے۔ دوسرا یہ دوستو کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک تعلق ہی ہے۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگ لے، تبھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور جب بھی آپ ہاتھ اٹھا لیں اور آپ کے لبوں پر دعا آئیں تو سمجھ لے اللہ رب العزت اور میرے درمیان ابھی رشتہ قائم ہے، محبت کا رشتہ، بندگیت کا رشتہ اور چاہت کا رشتہ ابھی قائم ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ مصیبت آتی ہیں تو وہ نہ تو دعا کرتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں اور آپ کے لبوں پر ایسے الفاظ آئیں جو آسمانوں کا سینہ چیرتی ہو اور جو عرش پہ پہنچ جاتی ہو، تو سمجھ لے آپ اور اللہ کے درمیان ابھی تعلق قائم ہے۔ تو دل بھر کے بلکہ رو رو کے خوب گڑ گڑا کے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور مانگا کریں، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری سن کر میری دعائیں قبول کر رہا ہے، تو تبھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہیں۔ دوستو یہ عمل جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس عمل کی برکت سے تسخیر خلق آپ کے لیے ایک ایسے سمجھے کہ آسان سا نسخہ ہیں، یہ تسخیر خلق کے لیے وہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گی۔ ہر غم اور مصیبت سے، دشمن سے ایک گارنٹیڈ وظیفہ کہ انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے دشمن سے اور تمام مشکلات سے اور تمام بیماریوں سے اور ہر قسم آفات و بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کی تیسری بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کے کام اللہ رب العزت اپنے فضل سے خود بخود کرے گا۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو مل جایا کرے گی۔ چوتھی بڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ نہ جنات نہ ہی جادو آپ پہ مسلط کیا جا سکے گا، اگر کوئی کر بھی لے گا تو اس پہ واپس لوٹ جائے گا۔ تو دوستو یہ ایک دعا ہے جو یہ ایک بلکہ 2 آیتیں ہیں جو آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچاتی ہیں اور آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری فرماتی ہیں، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو نجات دیتی ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں لقد جاءکم، یہ 2 آیتیں ہیں لقد جاءکم سے لے کر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم تک۔ یہ 2 آیتیں ہیں، یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ مطلب فرض نماز، سنت نہیں، فرض نماز جیسی آپ سلام پھیرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا معمول ہے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد فوراً کسی سے کلام کیے بنا آپ ان آیتوں کو 7 مرتبہ کا ورد رکھیں اور ہمیشہ رکھیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت نماز پڑھتے ہیں اس کو فوراً پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جو آپ لاکھوں وظیفے کر کر کے تک گئے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے وظیفے کیے، میں نے اتنے یہ پڑھا، یہ وہ پڑھا، فلاں کیا، یہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں انشاءاللہ گارنٹیڈ کہتا ہوں اب سارے وظیفے چھوڑ دیں، اب صرف اسی کو جاری رکھیں اور اس کا کمال پھر دیکھیں، دین اور دنیا کے تمام فوائد آپ کو یکسر میسر ہوں گے، اور جو بھی دین اور دنیا کے حوالے سے حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے۔ تو دوستو کیوں نہ ہم ہزاروں وظیفے پڑھنے سے بہتر ہیں، اور اب انسان چونکہ مصروفیت کے دلدل میں پھنس چکا ہے تو وہاں پر بڑے بڑے وظیفوں کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو تصور نہیں ہوتا، اگر تصور ہوتا ہے تو انسان کا ذہن اور دل غموں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا دھیان ہی ادھر ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ باقاعدگی سے پڑھیں، جیسی سلام پھیرے آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ 2 سورہ توبہ کی آیتیں آپ پڑھ لیں اور باقاعدگی سے پڑھیں اور اس کا کمال دیکھیں۔ آپ کاروبار کو اس عروج پر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ دیکھ کر حیران ہو تو اس کو پڑھیں۔ آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جاب مل جائے تو اس کو پڑھیں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پڑھیں۔ آپ کو کاروبار نہیں مل رہا، اس کے لیے پڑھیں۔ آپ کی شاپ ہیں یا پھر ڈاکٹر ہیں یا پھر عامل ہیں یا حکیم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ پہ رش رہے، بالکل اسی طریقے سے پڑھیں۔ مطلب یہ تسخیر بھی ہیں، روائے حاجات بھی ہیں، اور ہر قسم دین اور دنیا کے فوائد کے لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو میں آپ سب کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہی منتخب کروں گا کہ سارے وظیفے چھوڑ کر جو آپ بڑے بڑے پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ کر بس یہ آیتیں آپ 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، تو انشاءاللہ دین اور دنیا کے تمام فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ دوستو ہم کوشش کریں گے مزید بہترین سے بہترین وظائف آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس سے آپ فائدہ لے سکیں، اور اگر ہمارے کسی عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ ای میل کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اور ہم پہ بندش لگی ہوتی ہے تو وہ کاروبار کا وظیفہ جو ہوگا وہ اثر نہیں کرے گا۔ اب ایک بندہ ہے شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے، تو اس کی شادی میں رکاوٹ ہے تو پہلے وہ رکاوٹ کا علاج کرے، اس کے بعد شادی کا وظیفہ پڑھے تو رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اسی پر دھیان رہے، اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو وظیفے کو برا بلا نہ کہیں، نہ ہی ترتیب اور ترکیب کو برا بلا کہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ میں عمل جو پڑھ رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے اور اس کا کلام مبارک ہے، تو اس کی وجہ سے میری مشکل کشائی کیوں نہیں ہو رہی، ایسی کون سی چیز ہے؟ تو پہلے اپنی تشخیص کریں۔ جب آپ اپنی تشخیص کر لیں، کوئی بندش ہو، جادو ہو، جنات ہو، اب دوستو آپ خود دیکھیں، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہیں، اب ٹانگ کے لیے آپ سر درد کی گولیاں کھا رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح آپ پہ بندش ہے شادی کی اور آپ وظیفہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ میری شادی ہو جائے، تو نہیں ہوتی تو پھر آپ کمنٹس کر دیتے ہیں فلاں وظیفہ میں نے پڑھا ایسے اثر نہیں ہوا۔ اثر کیسے ہوگا؟ پہلے آپ اپنی تشخیص کر لیں، اس کے بعد سارا کچھ کریں۔ اچھا دوستو، دوسری بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک وقت میں ایک وظیفہ پڑھیں، 10 وظیفے نہ پڑھیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ایک وقت میں آپ 3 یا 4 وظیفے پڑھتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ورد، ایک ہوتا ہے وظیفہ۔ ایک کام کے لیے ایک وظیفہ پڑھیں، جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا پڑھیں۔ اب یہ وظیفہ نہیں ہے،
یہ ورد ہیں، ورد علیحدہ بات ہے اور وظیفہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ورد ہیں، اس کے ساتھ آپ دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کو آپ وظیفہ کا نام دے دیں، اس کے لیے وقت بھی مقرر کریں، سارا کچھ مقرر کریں، تو اس کو آپ ضرور ایک وقت میں ایک کریں، آپ دو نہیں کر سکتے۔ دو کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، الٹا آپ پہ رجت ہوگی، اس سے آپ پھر ساری عمر جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ تو دوستو اس لیے ایک ہی وظیفہ کریں ایک کام کے لیے، جب وہ کر لے مکمل ختم ہو جائے تو دوسرا تب کریں، ٹھیک ہے دوستو؟ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر قدم پر آپ کو کامیابی دے گا۔ دوستو اس عمل کو مزید اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، فیس بک کے گروپ اس میں بھی شیئر کریں، وہاں کے پیجز پہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے سے عمل سے کسی کو فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے دیں۔ تو دوستو یہی ہمارے بخشش کے لیے بہت ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔